في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات بجا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. یقیناً رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو جس طرح سے اس مہینے میں رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، اسی طرح سے طاقت اور قوت بھی پروردگار عطا کرتا ہے. تو التماس یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس قوت کا استعمال کر کے صلوات بھیجے جو رمضان میں اللہ ہمیں دیتا ہے. کیونکہ ہمیں انرجی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے خاص طور سے عطا ہوتی ہے. تو میں نے اس آیت کریمہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ پہ آپ غور کیجئے گا، مزہ چکھنا ہے. میں نے قبل کی مجلس میں مرحوم علی عباس کے سبون کی مجلس میں اسی بات پہ گفتگو کی تھی کہ اگر مزہ ہے تو مزے کو گھٹایا بھی جا سکتا ہے، بڑھایا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے اختیار میں. مثال کے طور پہ افطاری کرنے آپ بیٹھے اور چائے میں شکر نہیں ہے، ایک سپ لیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر شکر اور ملتی تو مزہ بڑھ جاتا. تو جب پیا تب پتا چلا، روزہ رکھ کے نہیں پتا چلے گا دیکھ کے کہ چائے میں شکر ہے یا نہیں. جب پیئیں گے تو پتا چلے گا. اور اگر روزہ رکھ کے چائے کا سپ آپ نے لے لیا، گھونٹ لے لیا، تو روزہ چلا گیا. اسی طرح سے اگر زندہ رہ کے اپنے موت کے مزے کا پریکٹیکل کرنے بیٹھ گئے تو زندگی چلی جائے گی. دیکھ رہیے سامنے کی بات ہے. اب آپ بتانے لائق نہیں رہیں گے کہ مزہ کیسا ہے. مزہ تو تبھی ملے گا جب زندگی بھی ہو اور قوت ذائقہ بھی موجود ہو، تبھی تو مزہ پتا چلے گا. تو پروردگار نے قرآن میں یہ کیوں کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے؟ معلوم ہوا کہ راز الہی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے. یہاں آپ حیثیت ایک پیسنجر کے ہیں، ایک مہمان کے ہیں. آج آپ ہیں کل دوسرا رہے گا. آج جس گھر میں آپ ہیں اس میں ہمیشہ آپ نہیں رہ سکتے. آپ کا بیٹا رہے گا، پوتا رہے گا، پڑپوتا رہے گا. آپ نے بنایا لیکن آماجگاہ جو ہے آپ کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آخرت کی کھیتی ہے. اور اسی لیے مرحوم علی عباس کے دوستوں نے یہ التجا کی تھی کہ تھوڑا سا روشنی جو ہے صلہ رحمی پہ بھی ہونا چاہیے. حقوق العباد اور حقوق الناس، دیکھیے دو چیزیں ہیں. حقوق العباد کیا ہے؟ اللہ کی جو حقوق ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، امر بالمعروف کرنا. ان میں سے اگر ہم سے کچھ چھوٹ گیا، ظاہر سی بات ہے نوجوان ہے، نماز چھوٹ گئی، تو اب جب ہم جائیں گے تو اللہ کے بارگاہ میں یہ جو شب قدر آتی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یہ لیلۃ القدر بہتر ہے، بزرگ ہے 1000 مہینوں سے. اور اس میں ہم نے 6 دن کی نماز پڑھ لی. پڑھتے نہیں پڑھتے قضاء عمری؟ تو کیا یہ قضاء عمری جو ہے 6 دن کی ہم نے پڑھی، اس سے جو ہماری باقی واجب نمازیں تھیں وہ معاف ہو گئی؟ معاف نہیں ہوئی، بلکہ اس کا ثواب اپنی جگہ اور اس کا قصر، اس کا نقصان اپنی جگہ.
لیکن رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہے اللہ کی بارگاہ میں نے دعا کی پروردگار مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میری بیماری کا سبب تھا، مجھے مجبوری تھی، میں روزہ نہ رکھ سکا۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، اللہ میدان محشر میں اپنے حقوق معاف کر دے گا آپ کی طلب پر، آپ کے استغفار پہ۔ اسی لیے کہا ہے کہ استغفار کرو، اعمال میں آپ کہتے ہیں 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ جو اعمال آپ بجا لاتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ، اس لیے تھوڑا سا روشنی ڈالتا ہوں، صلوات بھیجیں مل جل کے محمد والے محمد۔ اور یہ پیغام 72 زین العباد سے پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اس سے پہلے ایک مثال دے دیں۔ ایک آرٹسٹ نے ایک آرٹ بنایا، پکچر، پوری تگ و دے سے پوری محنت لگا کے اس نے ایک پکچر بنائی اور اس کو رکھ دیا۔ آپ آئے، اس میں کہا کہ یہ کمی ہے اس میں یہ رد و بدل کر دیا، وہ آئے انہوں نے یہ رد و بدل کر دیا۔ تو اس میں بتائیے آرٹسٹ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ اس کا خالق ہے، لیکن اگر آپ نے اس میں تھوڑا سا رد و بدل کیا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ کسان نے کھیت کو تیار کیا، بیج ڈالا، یہ ڈالا، وہ ڈالا، پانی دے دیا، اور پانی کا وقت نہیں تھا، آپ نے آ کے اس میں پھر ڈبل پانی دے دیا، جو بیج ڈالا تھا وہ باہر بہ گیا، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہے یا نہیں؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں، تاریخوں میں آیا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا محبت کرنے والا دل جو ہے وہ ماں کا، ماں کا لفظ ماں ہے، انسانوں کی ماں نہیں، صرف اشرف المخلوقات کی ماں نہیں، بلکہ جانور بھی اپنے بچوں سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے انسان کی ماں اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں۔ پریکٹیکل کر کے آپ دیکھ لیجئے گا، مرغی کے چوزے ہیں، ایک چوزا اٹھا لیجئے، مرغی آپ کے پیچھے دوڑے گی، ٹھوٹ مارے گی کہ میرے بچے کو اذیت نہ دے۔ آپ نے اٹھایا ہے پیار کرنے کے لیے، وہ عقل سلیم تو نہیں رکھتی نا، تو اسے یہ پتا ہے کہ آپ اسے لے جا رہے ہیں، وہ آپ کے پیچھے دوڑے گی۔ بکری کے بچے ہیں، کنبے کے بچے ہیں، اونٹ کے بچے ہیں، یہ جتنے جانور ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے ماں کے اندر محبت رکھی۔ دیکھیے جب عام جانوروں کے دلوں میں اللہ نے محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رکھ دیا ہے، تو اشرف المخلوقات کی ماں کے دل میں کیسی محبت رکھی؟ پہنچ رہی ہے نا بات آپ تک؟ اور 70,000 مائیں مل کے جو محبت کرتی ہیں اپنے بچوں سے، وہ محبت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کرتا ہے۔ ہماری پہلی، ہم کس کے خالق بندے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ ماں تو وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے۔ جب وسیلہ اور ذریعہ اتنی محبت کرتا ہے، دیکھیے کہاں سے میں کہاں آپ کو لا رہا ہوں، بس یہ بات آپ تک پہنچ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب مرحوم علی عباس کی قبر میں کروٹ کروٹ ان کو اللہ جنت نصیب کرے ضرور پہنچے گا۔ ایک سوال تو محمد تو ماں کی محبت جو ہے سب سے زیادہ اولاد کے لیے، تو جب ماں ایک ذریعہ بن جاتی ہے تو اتنی محبت کرتی ہے، تو جس پروردگار نے مجھے خلق کیا ہے وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو میرا خالق ہے، ایک معمولی آرٹسٹ جو آرٹ کا خالق ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت سے منہ پھیر لیں تو اللہ کو اوپر کیا گزرتی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھا ہے، دروازہ کھول رکھا، میرے بندے توبہ کر لے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا رحم، یوں ہی نہیں کہا کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا۔ اللہ کی
بارگاہ سے ناامید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ماں اتنی محبت کرتی ہے، جو ذریعہ خلق ہے، خلقت کا ذریعہ بنتی ہے، اور جو حقیقی خالق ہو، جس نے اس اندھیرے گھر میں ہماری تخلیق کی ہو، 7 پردوں کے اندر ایک قطرہ نجس سے مجھے اس قابل بنا دیا کہ ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں، ناک سے سونگھ سکتے ہیں، زبان سے مزہ لے سکتے ہیں، پیر سے چل سکتے ہیں، دماغ سے سوچ سکتے ہیں، اور سوچنے کے بعد جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے ہاتھ پیر ہیں، ہماری آنکھوں سے دکھتا ہے، ہماری کان سے سنتا ہے، تو خدا کی قسم خود بخود ہم سجدے میں گر جائیں گے، کیونکہ یہ نعمت الہی وہ ہے کہ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے پوچھئے کہ آنکھ کی حیثیت کیا ہے، جو نابینا ہے اس سے پوچھئے آنکھ کیا ہے، جو بہرا ہے اس سے پوچھئے کان کیا ہے۔ میں مال دنیا اور زر و دنیا کی بات نہیں کرتا کہ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے وجود پہ غور کر لیں تو خود بخود سجدہ کریں گے۔ صلوات بھیجے محمد یہ مال دنیا، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ دنیا کے زر و مال، یہ سب تو بونس ہے، عطا ہے پروردگار کی الگ سے۔ سب سے بڑی عطا تو یہ ہے جو اس نے مجھے میرے پیر سلامت رکھے، آنکھیں سلامت رکھی، ہاتھ سلامت رکھے، کان سلامت رکھے۔ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ انسان کس چیز پہ غرور کرتا؟ اگر اپنے وجود پہ غور کر لے تو تیری حیثیت کیا ہے؟ گندگی کا ڈھیر لیے ہوئے پھرتا، وہ گندگی جسے خرا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خلقت کا تقاضا یہ تھا کہ گندگی آپ کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اس طرح سے آپ کی تخلیق کی گئی۔ اگر یہی ایک چھید، ایک سوراخ ہوتا، باس آتی، آپ کے پاس کوئی بیٹھے گا؟ سب سے بڑا خالق الہی، خلاق عالم، جو اندھیرے کمرے میں قطرہ نجس سے ہماری تخلیق ایسی کرتا ہے۔ دنیا کہتی ہے ہم عبادت کیوں کریں؟ عبادت اس لیے کرو کہ تمہاری آنکھیں سلامت ہیں، تمہاری خلقت کامل۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہاری گناہوں کو معاف کر دوں۔ ذریعہ بنا دیا نزول قرآن کی رات لیلۃ القدر، 70 مرتبہ کہیے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ لیلۃ القدر 1000 راتوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں کے برابر، 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر۔ خیر کہتے ہیں اچھا، اور شہر کہتے ہیں مہینے کو، 1000 مہینوں کے برابر۔ اب آپ نے جب 1000 مہینوں کے برابر والی رات میں عبادت کی اور توبہ کیا تو اللہ اسے کیسے نہ قبول کرے گا؟ صلوات بھیجے محمد والے۔ میرے سامعین جانتے ہیں کہ میں مجلس کو جب بھی خطاب کرتا ہوں تو اس لحاظ سے کہ یہ درسگاہ ہے، خیبر خندق نہیں۔ وہ تو سب ہمیں ماؤں کی آغوش سے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ علی کون تھے، فاطمہ کون۔ وہ مجلس حسین کا تبرک کھا کے ماؤں نے جب ماؤں کے شکموں میں جب ہماری تخلیق ہوتی ہے تبھی تو مجلس میں بے ساختہ نعرہ حیدری لگتا ہے۔ اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، ان ماؤں کا کمال ہے کہ جو شیر ہم نے پیا ہے وہ نظر حسین سے، تبرک حسین سے بنا ہے۔ ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود جو ماؤں کے دلوں میں محبت رکھی گئی ہے، 70,000 ماؤں کی محبت کے التجا کرو تو اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ یہ چاہے گا کہ ہمارا بندہ پریشان رہے؟ ایک مثال دے دوں، آپ کا بیٹا ہے 4 سال کا، اس کو سردی زکام بخار ہے،
آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے، بات آ گئی ہے، تو دعا کریے آپ لوگ مل کے کہ روئے عرض پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، بار الہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ کرونا جیسی بیماری نیست و نابود کر دے، اسے ختم کر دے۔ مرحوم علی عباس کی روح کو اس دعا کا ثواب پہنچے۔ وہ دو جملے سنے آپ کا 4 سال کا بیٹا ہے، دنیا کہتی ہے نا رمضان میں ہم نے اتنی عبادت کی، اللہ نے برکت نہیں دی۔ بھائی برکت کا مہینہ ہے، برکت مل رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ 4 سال کا بیٹا ہے، بخار ہے، زکام ہے، سردی ہے، آپ لے کے جا رہے ہیں، آئس کریم کا گاڑی کھڑی ہے، لڑکا مچل گیا کہ آئس کریم کھائیں گے، آپ کی جیب میں پیسہ ہے، تو کیا آپ آئس کریم دلائیں گے؟ کیوں نہیں دلا رہے؟ بھائی 5-10 روپے اس لڑکے کے لیے آپ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں آئس کریم دلا دوں گا طبیعت زیادہ بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی، فیور آ جائے گا، تو آپ جانتے ہوئے اس کو نہیں دلائیں گے، اختیار رکھتے ہوئے نہیں دلائیں گے۔ بس یہی چیز ہے، اللہ جانتا ہے کہ بندوں کو کیا دیا جائے کہ یہ بگڑنے نہ پائے، جو ہمارے لیے فائدے مند ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ صلوات بات پہنچ رہی ہے نا؟ اللہ ہمیں دیتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، کبھی صحت دیتا ہے، کبھی اولاد دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں؟ آپ گاڑی اور بگلے کو مت دیکھیے، آپ نعمت الہی کو دیکھیے، اور اس کے بعد اگر آپ نے شکر کیا، سجدہ کیا، تو اللہ وہ بونس بھی عطا کرے گا جو دنیا میں دی جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ اپنے حقوق بندوں کے اوپر معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اگر بچہ کوئی خطا کرے تو ماں اسے معاف کر دیتی ہے۔ کتنی بڑی غلطی کرتے اور ماں کی آ کے زانوں پہ سر رکھ کے بیٹھ جائے لڑکا، لیٹ جائے، اماں مجھے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ ماں معاف کرتی ہے نہیں کرتی؟ یہ بہت بڑا دل ہے ماں کا، تو اللہ کیسے نہیں معاف کرے گا؟ معاف کر دے۔ لیکن حقوق العباد جسے کہتے ہیں، بندوں کے حقوق، ہم نے آپ سے قرض لے لیا، نہیں دیا، ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے بہادر ہیں، ہم نے اس کو بیوقوف بنا دیا۔ نہیں، یہ قرض لوہے کا توق بن کے آپ کے گردن میں پہنچ گیا۔ اب جب آپ میدان محشر میں جائیں گے، اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن یہ بندے کے حقوق اللہ نہیں معاف کرے گا، کیونکہ اس کا اختیار اس کے پاس ہے جس کا مال آپ نے لیا ہے۔ دیکھیے حقوق الناس کیا ہے، سب کچھ ہر جگہ آپ کامیاب، عذاب میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے پروردگار یہ کیوں؟ کہا تو نے بندوں کا حق حقوق الناس کھایا۔ کہا میرے معبود معاف کر دے، کہا جب تک وہ نہیں معاف کرے گا۔ ایک شخص جان نہیں نکل رہی ہے، عجیب جانکنی کے عالم میں ہے، زخموں سے دور ہے، جس میں پھوڑے پھنسی ہیں، مواد نکل رہی ہے، گھر والے دعا کر رہے ہیں پروردگار اس کی جان نکل جائے۔ دیکھا نہیں جاتا ایسی اذیت میں، رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہے، بڑی تکلیف میں ہے بندہ الہی۔ رسول اللہ آئے، دروازے پہ فوراً ہی سمجھ گئے رسالت کی آنکھ، نظر رسالت تھی، اس کی ماں کہاں؟ کہاں ماں بھلا کر گئے، بلایا جائے۔ ماں کو بلایا، کہا یہ تیرا نافرمان بیٹا ہے؟ اب ماں نے سر جھکا کے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ میری باتوں کو نہیں سنتا۔ کہا تم نے اسے بتوا دی ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو مجبوراً دل سے بتوا نکل گئی۔ کہا یہ اسی کا سبب ہے، جب تک تو اسے معاف نہیں کرے گی تب تک اس کی جان نہیں جائے۔ دیکھیے کیا عالم ماں کا مرتبہ کو سمجھیے آپ۔ جب اس ضعیفہ نے معاف کیا تو بیٹے کی روح نکلی، تو حقوق
حقوق الناس یہ ہے کہ جب تک بندہ نہ معاف کرے تب تک اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور صلہ رحمی کیا ہے؟ ماشاءاللہ سے علی عباس صاحب کے دوستوں نے، قاری مولوی صاحب نے، نقی صاحب نے اور دیگر سانو اور سانو بھائی وغیرہ نے بتایا، علی عباس صاحب کا جو حلقہ احباب تھا مرحوم کا، ہم نے بھی بارہا دیکھا قبرستان میں، اپنی ماں کی قبر پہ آیا کرتے تھے قرآن پڑھنے۔ بڑی تکلیف ہوئی جب میں نے سنا کہ علی عباس صاحب انتقال فرما گئے، یعنی اس دنیا سے حیات ابدی کو نوش فرما دیا۔ لیکن ایک چیز میرے دل میں آئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھی چیز کو جلدی بلا لیتا۔ ان کے حلقہ احباب میں صلہ رحمی والی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں سب پابند صوم و صلاۃ، سب دوسروں کی مدد کرنے والے، سب قوم کا درد دل میں رکھنے والے۔ یہ مرحوم بھی ہر مجلس میں، انجمنوں میں رہا کرتے تھے۔ دیکھیے یہ چیزیں رائگاں نہیں جاتی ہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جاتی ہے۔ اگر ہمارے تعلقات معاشرے میں اچھے ہیں تو مرنے کے بعد وہ جن سے ہمارا رشتہ نہیں ہے، صرف تعلقات ہے، اگر ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیتا ہے تو وہ قبر میں نور کا سبب بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ میں نے دیکھا ہے کتنے ایسے لوگ مرحوم علی عباس کے لیے سورہ فاتحہ، گھر والے بھی نہیں جانتے کہ کون کون ان کے لیے کیا کر رہا ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے نرمی سے پیش آنا، غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا، اور اس کے بعد محلے میں، اس کے بعد حلقے میں، شہر میں، اور خدا کی قسم ایسے بھی چہرے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو صلہ رحمی میں مصروف رہتے ہیں۔ اب ایک نام اس میں سے میں لے بھی سکتا ہوں، قاری مولوی صاحب۔ آپ دیکھیے رمضان المبارک کے مہینے میں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، یا یہ کہاں سے انتظام کر کے عوام کے گھروں تک راشن پہنچاتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ جس پیٹ میں راشن جائے گا وہ دعا نہ بھی دے تو وہ پیٹ کے حصے دعا دیں گے جس کے ذریعے سے یہ راشن۔ اس مجلس میں یہ چاہنے والوں کا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے۔ رمضان میں روزہ رکھ کے اتنا مجمع کہاں؟ یہ مرحوم علی عباس کی محبت ہے، یہ صلہ رحمی ہے، یہ تعلقات ہیں، یہ دوستی ہے۔ اب جس نے بھی سورہ فاتحہ پڑھ دیا تو یہ قبر میں نور بنا یا نہیں بنا؟ اپنا بھی فائدہ، مرحوم کا بھی فائدہ۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، جب ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، میں نے بتایا کوئی چیز بچنے والی نہیں ہے۔ تو اب کمال موت یہ ہے کہ فنا بھی ہو جائے اور بقا بھی حاصل ہو جائے۔ معراج موت، مرنے کے بعد باقی رہ جائے، اسے کہتے ہیں معراج موت۔ اب میں ایک مثال دے دوں، ایک نام لیتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد بقا کیسے ہوتی ہے۔ مرحوم قاسم سلیمانی کہاں کے رہنے والے تھے؟ بھائی بولیے، آپ کو پتا ہے نا، عراق کے تھے۔ اس سال 2 شہادت سے پہلے کوئی ایسا ہے جو جانتا ہو قاسم سلیمانی عراق کے تھے؟ شہادت سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ یہ قاسم سلیمانی بھی ہے جو عراق کی فوج کے کمانڈر ہے، جنرل ہے، جو بھی ہے؟ کوئی جانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا، بالکل نہیں جانتا تھا۔ وہ سمندر کے پار دوسرے ملک کے رہنے والے، عرب کے، لیکن جب راہ خدا میں من مات علی حب آل محمد فمات شہیدا، جب وہ محبت اہل بیت میں شہید ہو گئے تو مرنے کے بعد ایسی زندگی حاصل ہوئی کہ آج پوری دنیا کیا، دنیا کے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ کوئی قاسم سلیمانی ہے۔ معلوم یا یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ اسی طرح سے مرحوم علی عباس صاحب کا کردار تھا کہ جب تک زندہ تھے اتنے لوگ نہیں جانتے تھے جتنے لوگوں نے مرنے کے بعد انہیں جانا ہے کہ یہ
مرحوم قائد علی عباس صاحب تھے. صلوات مجھے محمد والے. اس میں بڑا چھوٹا نہیں بلکہ راہ خدا میں صلہ رحمی میں کون آگے. جناب مرنے کے بعد بقا حاصل کر, اسے کہتے ہیں مرنے کے بعد زندگی حاصل کر. زندگی میں کوئی نہیں جانتا تھا, مرنے کے بعد سب جان گیا, یعنی اب یہ زندہ ہو گئے. اور حقیقت میں ہماری زندگی شروع ہوتی ہے انتقال کے بعد سے. یہ تو ایک سفر ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ, آخرت کی کھیتی ہے. جو ہم بو دیں گے وہی ہم کاٹیں گے. بھائی بویا, لگایا پیڑ ببول کا, اور فصل ہم کا انتظار کریں آم کے پھل کی, یہ تو ممکن نہیں. اگر اولاد کی تربیت اچھی کرتی ہے تو مرنے کے بعد یہی اولاد اگر ایک سورہ پڑھ دے گی تو خدا کی قسم ہماری قبر میں روشنی ہو جائے گی. ایک دن کی نماز پڑھ دیا تو ہمارے عذاب میں کمی ہو جائے گی. اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. الحمدللہ اتنے لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے. بس دو جملے اور سنے, دنیا مزرعۃ الآخرہ, آخرت کی کھیتی, جو ہم یہاں کریں گے وہی. کہتے ہیں صاحب بڑی زحمت ہے, روزہ رکھ کے مسجد میں آنا, مجلس میں شرکت کرنا, بتائیے کتنی بڑی سخت منزل ہے یا نہیں. لیکن کیا اس منزل سے سخت ہے جو سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں, اس سے سخت تو نہیں. کیا اس منزل سے سخت ہے کہ روزہ پانی سے افطار کیا ہے, پھر صبح میں بیٹھے روزے سے ہیں, شام ہوئی جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا توڑنا چاہا دروازے پہ فقیر آ گیا. 3 دن مسلسل پانی سے افطار, روزے پہ روزہ. رسول خدا گواہ ہیں کہ جب میں نے دیکھا بچوں کو تو اس حالت میں تھے جیسے پرندے کے بچے انڈے سے نکلتے ہیں اور وہ عالم ہوتا ہے, ایسے حسنین کی حالت تھی. میں بڑا پریشان تھا. پروردگارا ان روٹیوں کی کیا ضرورت تھی, تیرے حبیب کے بیٹے نواسے تھے, بیٹیاں تھی. کہا یہ روٹیاں اللہ کو اتنی عزیز نہیں تھی, بلکہ یہ روٹیاں جنت کی قیمت تھی. روٹیاں لے کے انہیں جنت کا سردار بنایا, انہیں تہذیب النار والجنہ بنا دیا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ بغیر محبت اہل بیت کے مجھے جنت مل سکتی ہے. صلوات پہ محمد کلام کہ فنا کے بعد بقا حاصل کرو. دنیا کہتی ہے نا کہ آپ کو تعبد سے کیا ملتا ہے, علم سے کیا ملتا ہے. بھائی لکڑی کا علم یہ آپ کو کیا دیتا ہے, لکڑی کا تعبد آپ کو کیا دیتا ہے. تو میں آپ کو مثال دے دوں کہ ولادت امام حسین علیہ السلام ہوئی, آسمان کے دروازے کھلے, فرشتے آئے, ایک عطاب ستا فرشتہ بطرس دیکھ رہا ہے, کہاں جا رہے ہو, رسول کے گھر, تہنیت دے, مجھے بھی لے چلو. جبریل نے کہا چلو لے لو. آیا رسول کے پاس, اس نے دیکھا تھا رسول کتنا بڑا ہے, جہاں پہ ہمارا سردار نہیں جا سکتا وہاں رسول چلا جاتا ہے. آبا کوثر کی منزل. بس آخری جملے ہے, توجہ چاہتا ہوں. جب جبریل گئے رسول کے ساتھ تو ایک مقام پہ جبریل ہاتھ جوڑ کے پیچھے بھاگنے لگے. کیا جبریل, چلو راستہ دکھاؤ. کہا یا رسول اللہ اگر اس سے ایک بال برابر حد سے تجاوز کیا تو بالوں پر چلے جائیں. معلوم ہوا بلندیوں کی انتہا کا نام ہے کعبہ قوسین. علی والے بیٹھے, بس یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے انشاءاللہ مجلس کامیاب. بلندیوں کی سب سے بڑی بلندی جو ہے معراج سے معراج, اس کا نام ہے کعبہ قوسین. یعنی وہاں سے آگے سردار ملک جبریل امین نہیں جا سکتے. اب اس سے بلند کون سی چیز ہے جو اس جگہ کو پار کر دے. کعبہ قوسین ہے, یہاں جبریل ٹھہر گیا. اس سے بلند ہے رسول کی جوتیاں جو اس منزل کو توڑ کے آگے بڑھ جائے. اور رسول کی جوتیوں سے بلند ہے رسول کے رجل پاک جو جوتیوں کے اوپر. اس سے بلند رسول کا شکم اطہر, اس سے بلند رسول کا صدر پاک, اس سے بلند رسول کے 2 شہائے مبارک. ہے نہیں بلندی نہیں. بلندی دیکھیے, نقشہ کھینچ رہا ہوں, بلندی در بلندی در بلندی. اس سے بلند کوئی چیز نہیں, کیونکہ اس پہ مہر رسالت ہے. ایک طرف لا الہ الا اللہ, ایک طرف محمد رسول اللہ. یہ بھی آیت قرآن, یہ بھی آیت قرآن.
علی والے بیٹھے، نتیجہ لیجیے آپ کتنی بلند ہے آپ کی ذات. بلند اس سے بڑی بلند کوئی نہیں. سب سے بڑا بلند جو ہے یہ ہے دو شاہ رسول آیت قرآن. فتح مکہ کے دن میں نے دیکھا، عجیب جملہ ہے رسول خدا کا. بیٹھ گئے خانہ کعبہ میں. بیٹھنے کے بعد مولا کائنات کو بلایا، علی یہاں آئیے. آئے، کہا آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیں اور بتوں کو توڑ دیں. اللہ اکبر. میں نے کچھ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کرے آپ وہاں تک پہنچ جائیں، میں نے اشارہ کر دیا. بلندیوں کی انتہا کا نام ہے، اس سے بلند کوئی نہیں. اس کے اوپر قرآن کی آیتیں ہیں. قرآن سے بڑا کچھ نہیں. قرآن سے بڑا دنیا میں ایک کاغذ پہ لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھیے لا الہ الا اللہ، رکھ دیجئے. خانہ کعبہ کے پیش نماز کو بلائیے، کہیے ذرا اس پہ پیر رکھ دے. اگر پیر رکھا تو دار اسلام سے خارج، واجب القتل ہے. کتاب اللہ پہ آیت خدا پہ پیر رکھ دے. مدینہ منورہ کا پیش نماز، یہی نہیں کربلا معلیٰ کا پیش نماز، نجف اشرف کا پیش نماز، مشہد مقدس کا پیش نماز، اگر اس پہ رکھ دے پیر، اے رسول اللہ یہ آیت قرآن کے اوپر علی کے پیر، آپ علی اس پہ سوار ہو جاؤ، مہر رسالت پہ پیر رکھ دو. عجب نہیں رسول آواز دے، نادان تجھے پتا نہیں ہے یہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے، یہ خاموش قرآن ہے، یہ بولتا ہوا قرآن ہے. قرآن کے اوپر قرآن رکھنا جائز ہے. صلوات پہ محمد و علیہ. کیا تو نے بھول گیا؟ کیا تو یہ بھول گیا ہے رسول نے نہیں کہا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی؟ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ. جو قرآن کا حکم ہے وہ علی کا عمل ہے، جو علی کا عمل ہے وہ آیت قرآن ہے. صلوات محمد وعلیہ. بس وقت کی دامن تنگی ہے. عزاداران امام مزدور، علی نے کبھی اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگا، آسائش دنیا کو، زینت دنیا کو ٹھوکر مارا. لیکن اگر کچھ مانگا تو مانگ تھا عباس. پروردگارہ ایک ایسی اولاد عطا کر دے جو میرے بعد مشن رسالت کی، یعنی اسلام کی، دین اسلام کی حفاظت کر سکے. صرف حسین کی حفاظت کے لیے نہیں عباس مانگا، اسلام کی حفاظت کے لیے عباس مانگا. اگر عباس نہ ہوتے تو آج یہ فضاؤں میں جو اللہ اکبر کی آواز ہے وہ نہ ہوتی. یہ تھا مولا کائنات کا مشن. مانگا بھی تو عباس مانگا اور وہ دعا پوری ہوئی. جس مرحوم کے 40ویں کی مجلس ہے اس کا بھی نام ہے علی عباس. دیکھیے دونوں نام ہے، کتنی محبت ہے عباس اور علی میں کہ اگر نام بھی کوئی رکھتا ہے تو مولا کے ساتھ رکھتا. عباس علی، علی عباس، یہ ہے معجزہ. یوم عاشور آیا کربلا. ہم آج یہ جو روزہ رکھتے ہیں یہ روزہ کچھ بھی نہیں. سن 61 ہجری میں 60 ڈگری ٹمپریچر، جس میں اگر کوئی دانہ گر جاتا تو وہ ابل جاتا، بھونا بن جاتا تھا. بھونا 20 ڈگری 10 ڈگری ٹمپریچر پہ ہمارا چاول تیار ہو جاتا ہے. اس زمانے میں 45 55 60 ڈگری کا ٹمپریچر چل رہا تھا سن 61 ہجری میں کربلا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام قبر کھود رہے تھے تو ریت جو تھی کربلا کی وہ ہاتھوں میں محسوس ہوئی. تو امام حسین کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ علی اصغر کے جنازے کو زمین میں رکھیں. کتنی گرم تھی آپ کی یاد دلا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب کسی کی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے حسین نے منہ پھیر کے علی اصغر کی لاش کو دیکھا.
اللہ اکبر. بس یہ جملے آپ بستروں پہ سوچیے گا کہ کتنی گرمی تھی. اور انشاءاللہ آپ عبادت کریں گے. بس دو جملے سنیں, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مرحوم علی عباس کی روح کو پہنچائے. بس دو جملے. اور رکھنے کے بعد جب رکھنا ہے تو کہا یا علی, زور سے کہا. جیسے ہم مصیبت میں ہوتے ہیں, ٹھوکر لگتی ہے, کوئی آفت آتی ہے تو کہتے ہیں یا علی میری مدد کرو. حسین کے دل سے بھی یا علی کربلا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اپنے بابا علی کو پکارا تھا یا 6 مہینے کے معصوم علی کو پکار کے کہا ہے بیٹا مجھے معاف کرنا, میں تمہاری حفاظت کے لیے سپرد خاک کر رہا ہوں. میرا مقصد علی اصغر کے مسائل پڑھنا نہیں ہے بلکہ روزے کی شدت یاد دلانا ہے. کتنی تپش تھی 61 ہجری کے 10 محرم کو کربلا میں. اور یہ عصر کا وقت تھا جو ابھی داخل ہونے والا ہے. یہ زور کا وقت ہے جہاں بیٹھے, ابھی اور سورج اوپر آئے تب حسین میدان کربلا میں اصغر کو دفن کر دیا. تو کیسا کیا, منہ پلٹا یا علی مجھے معاف کرنا, میں مجبور ہوں میرے لال. اے بابا میری مدد کرو نجف والے بابا, میں اصغر کے لاشے کو کیسے ڈالوں. اللہ جانے کیا ارادہ تھا حسین کے دل میں, کس علی کو پکارا تھا. رکھ دیا. اب مٹی کیسے ڈالے, مٹی کیسے ڈالے. دنیا کا دستور ہے نا, کسی کو کچھ بھی دیتے ہیں تو یوں دیتے ہیں, ہاتھ کی ہتھیلی سے یوں دیتے ہیں, لیکن ہائے جب کسی قبر پہ آپ مٹی ڈالتے ہیں تو یوں ڈالتے ہیں ہتھیلی کی پشت سے. کیوں؟ کربلا میں حسین نے گرم ریت علی اصغر کے جسم پہ سیدھے ہتھیلی سے نہیں ڈالی تھی بلکہ منہ پھیر کے اس کی ہتھیلی سے ریت ڈالی. گرم ریت, ارے نازک سا پھول. خدا آپ کو کسی غم اللہ عزادارو, اتنی گرمی میں حسین نے روزہ تو سب کا تھا, نہ پانی تھا نہ دانا تھا. ہمیں یہ امید ہے کہ ابھی مغرب ہوگی, اذان ہوگی تو مجھے پانی بھی ملے گا, آگ بھی ملے گا, طعام بھی ملے گا, پھلکی بھی ملے گی, فروٹ بھی ملے گا, بھجیا بھی ملے گا, شربت بھی ملے گا. لیکن کربلا میں کسی کو یقین نہیں تھا کہ 72 کی شہادت کے بعد ایک قطرہ پانی مل جائے گا. جو پانی لانے والا تھا وہ تو فرات کے کنارے بازو کٹا کے سو گیا. بس آخری جملے عباس فرات کے کنارے بازو کٹا کے سو گیا. حسین آئے, خدا کی قسم جو تکلیف حسین کو عباس کی شہادت کے بعد ہوئی. حسین جب چلے ہیں نا تو ٹھوکر کھا کھا کے گرتے تھے, ٹھوکر کھا کھا کے گر جاتے تھے, کیونکہ آپ کی طاقت کا نام تھا عباس. حسین کی طاقت فرات کے کنارے لیٹی, گرتے پڑتے پہنچے جسم اطہر کے پاس. آخری جملے, اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول کرے, مرحوم علی عباس کی روح کو پرنور کرے اور ان کو جوارے معصومین میں جگہ مرحمت فرمائے. بس آخری جملے, اور آپ کے روزوں کو قبول فرمائے. دونوں جملے سن لیں. حسین پہنچے تو کہا بھیا عباس کوئی خواہش ہے تو بیان کر دو, کوئی وصیت ہو تو کر دو. حضرت عباس نے آنکھیں کھولی, کہاں سے کھولتے آنکھ میں تیر لگا تھا, دوسرے میں خون جمع تھا. عزادارو حسین نے 2 مرتبہ کربلا میں تیر نکالا ہے. ایک علی اکبر کے سینے سے برچی کی علی نکالی ہے اور ایک عباس کی آنکھوں سے تیر نکالا. جب برچی کا پھل کھینچا تو علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا, جب آنکھوں سے تیر نکالا تو آنکھوں کے ٹھیلے باہر آ گئے. حسین نے رکھا, خون صاف کیا. بھائی علی اکبر, اب بھائی عباس زیارت کرو. عباس نے حسن کو یاد سے دیکھا, کہا آقا ایک خواہش اور تھی. کہا وہ کیا؟ کہا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. اے مولا ابوالفضل عباس یہ وصیت کیوں؟ کہا میں نے جب آنکھ کھولی اور اپنے آقا کو دیکھا تو دیکھا کہ جو حسین صبح عاشور جس کی ریش مبارک سفید سیاہ تھی, جس کے بال سیاہ تھے, جس کی کمر سیدھی تھی, اب جب قبر پہ دیکھتا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے 120 سال کا ضعیف ہو. میں نے دیکھا کہ میرے آقا کے اندر طاقت نہیں ہے, اور دوسری وجہ یہ تھی سکینہ کا سامنا کیسے کرتا. اور 2 جملے سنے, مجلس ختم ہو گئی. حسین نے کہا بھائی عباس جب سے پیدا ہوئے آقا کہتے چلے آئے, ایک مرتبہ بھائی کہہ دو.
عباس نے بھائی کہا روح کا پسے اچھلی تو پرواز کرتے۔ اب امام حسین علیہ السلام عباس کے علم کو لے کے چلے، آگے آگے عباس کا علم ہے، سکینہ در خیمہ پہ ہے، دیکھ رہی ہے سکینہ، کیا دیکھ رہی؟ علم نظر آ رہا ہے، اے بچوں دیکھو میرا چچا کا علم آ رہا ہے، تمہیں پانی ضرور ملے۔ ہاں عزاداران میں مظلوم بس آخری جملے سن لے، علم خیمے میں آ کے لگا، سکینہ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آواز دی بابا علم آیا، علمدار نہ آیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بیٹا تیرا چچا فرات کے کنارے بازو کٹا کے سو گیا، اجرکم اللہ علی قوم الظالمین وسیال ضی من قلبون ينقلبون۔ اللهم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمة والحسن والحسین وائمة ست الطائرین من حضیرۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بار اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، بار اللہ جتنے بھی حاضرین یہاں پہ ان کی تمام دینی اور دنیاوی